پاکستان کی اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں. کچھ 2-3 دن کا بیچ میں گیپ آیا تو ہم نے کہا امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے رہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے زبردست معاشی اشاریہ ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ بہتری بھی آئی اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اس وقت جو مختلف مالیاتی اقدامات ہیں اس کی وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے. کئی ہفتوں سے تیزی کا رجحان ہم نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا, پھر اس میں شدید مندی بھی آنے لگی. منگل کو جو کاروباری ہفتہ تھا اس کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آغاز تو مثبت رہا اور 100 انڈیکس جو تھا وہ تقریباً 99,819 کی تاریخی بلند سطح پر پہنچا, لیکن جلد ہی پھر مارکیٹ میں گراوٹ ہوئی. اس کی وجہ ظاہری بات ہے سچویشن تھی ملک کی, اور جو کاروبار کا اختتام تھا وہ 3,500 پوائنٹس کی بڑی کمی کے ساتھ تقریباً 94,574 پر اس کو کلوز ہوتا دیکھا گیا. اب جو کشیدگی ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے, تو اب ریپورٹڈلی کچھ حالات آج بہتر ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. خیر اس کو یہ جو سیاسی کشیدگی تھی اس کمی کو اس کی وجہ سمجھا جا رہا تھا, اور حالیہ اقدامات جو ہیں اسٹیٹ بینک کے اس کو بھی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اس مندی کی وجہ ہو سکتی ہے, جن میں اسلامی بینکوں کی بچت کھاتوں پر کم از کم منافع کی ادائیگی کی پالیسی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی اگر ہم بات کر لیں اس میں بھی 481 ارب روپے کی کمی دیکھی گئی ہے. اس ساری سچویشن پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اکانومسٹ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جانتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس مندی کے پیچھے. اس کے بعد تھوڑی سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے واپسی کی طرف گامزن ہے, بہتری کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کیا صرف یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو سیاسی کشیدگی رہی ہے پچھلے 4-5 دن کے اندر وہ اس مندی کی وجہ ہے, یا اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ مارکیٹ جو ہے ہماری وہ 20-25 ہزار پوائنٹس جو ہے وہ تواتر سے رائز کی ہے. سو ہمیشہ مارکیٹس جب تھوڑی سی ٹاپش ہوں تو کوئی بھی ایسا عنصر, اور پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جب کل رائز کیا اور اسلام آباد کی صورتحال کشیدہ ہوئی, تو آئی تھنک دیٹ پلیڈ کائنڈ آف اے کیٹلسٹ کہ اس نے مارکیٹ کی جو کریکشن ہے اس کو انشور کیا, اور جو سیلنگ ہے وہ کل آئی. پلس آپ کو یاد ہے کہ یہ جیسے آپ نے مینشن کیا جو منیمم ڈپازٹ ریشیو ہے آج اس کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے. سو یو نو بینکس آر مارکیٹس ڈارلنگس بیکاز دے گیو منی ٹو دا اسٹیٹ, اور اس طرح پاکستان میں نان پرفارمنگ لونز اس لیے اب نہیں ہو رہے کہ آبویسلی اسٹیٹ ہی اگر 70-80% کی بائر ہوگی اور باقی جو ہے لونز وہ آپ بڑے صنعت کاروں کو دیں گے, تو جہاں ایس ایم ایز 5 ملین ہیں اور لونز ان کے پاس 1,73,000 کے پاس ہیں, تو یو کین سی کہ رسک ریوارڈ جو ہے بینکوں کا بہتر ہے. فرٹیلائزر کمپنیز بہتر ہیں, تھوڑی سی آپ نے گاڑیوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے جو چیز آئی تھنک پلے کر رہی ہے وہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ اور انفلیشن کا ایسٹیمیشن سے زیادہ نیچے آنا, جس کی وجہ سے جو پالیسی ریٹ ہے وہ کم ہوا. اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ آج آپ بینک میں جائیے اور اپنا ڈپازٹ دیجئے, سال کا تو شاید آپ کو 8-10% سے زیادہ نہیں مل سکے گا. گو بیک 6 months 1 year 22% پر ڈپازٹ دیا جا رہا تھا. سو آبویسلی اب آپ کو رسکیئر ایسٹس میں انویسٹمنٹ بہتر دکھائی دے رہی ہے, اور جیسے جیسے آئی تھنک ہم ریئلائز کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ از اے بیڈ انویسٹمنٹ, از اے بیڈ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ان دا کنٹری, اور ہم نے سارے پاکستان کو اس او پی ایم پہ لگایا ہوا ہے. اس او پی ایم سے جب تک اتاریں گے نہیں ہم پاکستان کو, اور اس کے لیے رائٹ ٹیکسیشن کا آغاز, اور یہ اسٹوری گھڑنا کہ manufacturing, agriculture, services, this is the growth that Pakistan needs. So یہ ساری چیزیں جو ہیں